ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں سلمان راجپوت صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے بگ بزنس مین اینڈ بلڈ اے بگ امپائر, ہیوج امپائر. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو چیزیں جو نوجوانوں میں نا سمجھنے کی ہیں. پہلی کہ بہت بڑی سکسیس جو ہے وہ ٹائم مانگتی ہے, آنن فانن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ اس سے بھی اہم سوال ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کرنی کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑی کامیابی کی طرف نہ رہیں یا نہ فوکس کریں, لیکن یہ جو پروسیس ہے, یہ جو ٹائم ہے, یہ جو جتنا ایفرٹ بیچ میں چاہیے. جیسے آپ قائد اعظم کی مثال لیجیے. قائد اعظم بچپن میں پڑھنے کا بہت ان کو شوق تھا. وہ بڑا انسان بننے کے لیے ان کی پوری ایفرٹ سے, ہم دیکھا نا ان کے واقعہ کہ ان کے گھر ان کی کوئی آنٹی آئی ہوئی تھی, رات کو تو یہ پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سو جاؤ جناب, اتنے دیر تک پڑھ رہے ہو کیا. تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ان کی سوچ کیا تھی. اور پھر یہ اب آپ دیکھیں, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انسان کی سوچ اور فکر ہے تو وہ کیا بنے گا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے بیرسٹر بن گئے اور انہوں نے آ کے لا کی پریکٹس شروع کی, تو ان کو گورنمنٹ کی آفر ہوئی جاب کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ریفیوز کر دیا کہ جتنی مجھے تنخواہ دیں گے میں اتنا روز کمانا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے اتنا کیا, اس سے کہیں زیادہ کمایا. بنگلے خریدے, گاڑیاں ان کے پاس تھیں, مہنگے کپڑے پہنتے تھے, ایک بہت ہی ایک زبردست لائف سٹائل آپ جیے. تو بڑے انسان بنے. اچھا, پھر بھی بڑے انسان نہیں تھے. ایک بندہ اگر وہ فائنینشلی اپنے آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ایکسیپشنل کیس ہے. اور پھر وہ اگر کریڈیبل بیرسٹر تھے تو ٹھیک ہے, ایکسیپشنل کیس ہے, کوئی وہ ایسے ہوتے ہیں, اور یہ کوئی دنیا میں واحد نہیں تھے. لیکن وہاں سے جب انہوں نے کنورٹ کیا کہ بھئی میں سیاست میں, پولیٹکس میں, عملی پولیٹکس میں جب حصہ لیا, پہلے کانگریس میں تھے, پھر کانگریس ویسے چھوڑی کہ وہ پورا دیکھو آج وہ اس وقت انہوں نے پورا جائزہ لے لیا کہ بھئی یہ ہندو مسلم جو ہے اکٹھے نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ ہماری دین بالکل ہی فرق ہے, مختلف ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہر چیز مختلف ہے. ان کو وہ چیزیں نظر آئیں, انہوں نے فیس کیا, اور ایک نیا ملک, دو قومی نظریے پہ آئے, نیا ملک بنایا. یعنی اور وہ بھی ملک نے ایسے نہیں کہ انہوں نے ایک دم بنا لیا, اور کتنے سال کی کوشش ہے. آپ دیکھیں کہ میں اگر انہوں نے 1915 میں کانگریس جوائن کی تو 1947 میں تو پاکستان بنا, تو 30-35 سال تو یہ ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کتنا سوچا ہوگا میں پالیٹکس میں آؤں. تو بڑا انسان ایک پروسیس کا نام ہے. بڑا انسان ایوولوشنری ایک پروسیس ہے کہ جس کے تحت وہ ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کہ بزنس میں بڑا انسان کیسے بننا ہے. دیکھیں, بزنس میں جو آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا, اس کے اندر بہت مواقع پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ یہ سوچے تو وہ اویو ہوٹلز کا مالک بن سکتا ہے. وہ جو لڑکا ہندوستان میں 22 سال کا ہے اور دنیا کی سیکنڈ بڑی ہوٹل چین کا مالک ہے, آج یہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں. پہلے نہیں تھے, پہلے اتنے نہیں تھے, آج ہیں, کیونکہ آج بیچ میں ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی, یہ چیزیں انوالو ہو گئی. تو اگر آپ بہت بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بیس آپ کی ہونی چاہیے. اطمان آصف کا آپ پوڈکاسٹ ہے مزمل حسن کے ساتھ, وہ ضرور سنیے گا, آپ کو مزہ آئے گا. اس میں اس نے بتایا کہ وہ اس کو کوڈنگ کا شوق تھا, کس طرح سے وہ جاب میں سیٹ ہوا, پھر سیلز سیکھی, سیلز کی, پھر وہ بزنس اپنا سیٹ اپ کیا, اور اب وہ 2 ارب روپے, اور پہلے 2 ارب کا گول مقرر کیا. جب 40,000 یا 30,000 تنخواہ تھی, اس نے 2 ارب کا گول مقرر کیا تھا. آج وہ 2 ارب کی کا گول اچیو کر چکا ہے پاکستانی روپیز, اور 6 لاکھ اسکوائر فٹ کا اس کا آفس ہے, آئی تھنک لاہور میں ہے سم ویئر. تو وہ آج ہمارے سامنے وہ بڑا انسان بن گیا نا, یعنی اس نے اتنی اچیومنٹ کی ہے. اب وہ بہت بڑے لوگوں کو امپلائی کرنے لگا ہے, جابس دے رہا ہے لوگوں کو. 6 لاکھ اسکوائر فٹ کا اگر اس کا آفس ہے تو اس نے کیا کچھ سوچا ہوگا اس کے لیے. تو یعنی آج بڑا انسان بننے کے موقع کافی ہیں. لیکن اگر آپ فرض کریں جو وہ 8-10 سال میں 2 ارب کما گیا ہے, آپ فرض کریں نہ کما سکیں, یا آپ کو 20 سال 30 سال لگ جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے, بڑا انسان جو ہے وہ مٹیریل سے نہیں ہے. بڑا انسان ٹھیک ہے, اچیومنٹ فرق ڈالتی ہے کہ بڑا بزنس ہے, یہ اچیومنٹ کیا. لیکن بڑا انسان جو ہے وہ انسان ہے کہ جس کا کوئی نظریہ ہے, جس کی کوئی فلسفی ہے, جس کا کوئی ایک صحیح ڈائریکشن ہے زندگی گزارنے کی. پیسہ آپ کا اگر سب کچھ ہے تو پھر معافی چاہتا ہوں وہ بڑا انسان نہیں ہے. پیسے والے تو کئی ہیں, نواز شریف زرداری, کتنا تھوڑا پیسہ ہے.
وہ چلن کہ جو بیسیکلی آپ کا پرواز میں کوتاہی والا معاملہ ہے، وہ پھر بڑا انسان نہیں بنتا. تو اگر آپ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی بیس کو وہ کریں، یعنی نالج آپ کے پاس ہو، دنیا جہان کی جو طریقہ ہے پیسے کمانے کا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ اس میں سے اپنی طبیعت، منشا، رجحان، اپنی یعنی پروسیس جو بھی آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ اگر اپنا SWOT انالیسس کریں تو آپ میں کوئی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، تو وہ خوبیوں کو بیس کرتے ہوئے آپ اس ڈائریکشن میں آگے نکل جائیں. کوشش کریں، مشکل ہوگی شروع میں، مشکلات زیادہ بھی آ سکتی ہیں، آپ ڈٹے رہیں اور فائنلی آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ ان مسائل سے آگے نکل جائیں گے. آپ بڑے انسان ہیں. تو یہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. ورنہ دنیا کے تمام جو بڑے انسان ہیں اپنی اولادوں کو تو سب سے پہلے بڑے مقام پہ پہنچائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنا وہ بڑا انسان ہوگا اس کی اولاد ہوگی، آپ دیکھیں گے یار یہ تو بالکل مذاق ہی ہے، یعنی وہ بڑا اتنا انسان اور گھر کے اندر ہی بندہ رہ رہا تھا تو وہ تو ایک معمولی انسان. تو یعنی یہ اس کے لیے آپ کو اچھا انسان بننا، اور یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. پھر آپ کے بڑے مقاصد ہونا، جو کہ اور پھر آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی قیمت ادا کر سکیں، یہ بھی ضروری ہے. کچھ لوگ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قیمت نہیں ادا کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال سے کہ یہ آپ کو بنائے طور پہ یہ پہلے اپنے آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا، یہ ایسا کیوں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو اس کے پھر کیا پیرامیٹرز ہوں گے، کیا اگر آپ کی کوئی ڈائریکشن ہوگی، کوئی فلسفی ہوگی نا، تو پھر آپ جو بھی محنت کریں گے وہ آگے سے آگے آپ جائیں گے. لیکن اگر بیس غلط ہوگی تو پھر آگے مشکل ہے. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.